معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرا نام تاثیر ملک ہے اور آپ مجھے تاثیر ملک آفیشیل پہ سن رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، ان پر آپ سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو جلدی سے لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام تر ویڈیوز کے متعلق نئی اپڈیٹس آپ کو ٹائم سے ملتے رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو آئی جی پنجاب ہیں، جس طرح کا ان کا کوارڈینیشن ہے وفاق کے ساتھ، اور ان کو لگانے والی جو ہستی ہے وہ آپ کے امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں۔ جس دن پنجاب حکومت دوبارہ معرض وجود میں آئی تھی، اس سے ایک دن پہلے ہی آئی جی پنجاب کی تعیناتی کر دی گئی تھی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو وزیر آباد میں عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کی جامع اور انڈیپینڈنٹ صاف اور شفاف تحقیقات اگر کرانی ہے تو اس آئی جی پنجاب کا عہدے سے ہٹنا، عہدے سے برطرف ہونا لازمی ہے، اور اس کو جو ہے وہ لازمی طور پر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ اگر یہ انویسٹیگیٹ نہیں ہوتا تو تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ڈاؤٹ فل ہوں گی، وہ جو ہے وہ شک و شبہات سے خالی نہیں ہیں۔ اور اس آئی جی پنجاب کے ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا ہے، ان کے کیس میں کوئی اہم پیش رفت بالکل بھی متوقع نہیں ہے۔ کچھ اہم چیزیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، ایک تو ڈی پی او جو گجرانوالہ ہے، انہوں نے وزیر آباد کے حملے کے حوالے سے جو ویڈیو لیک ہوئی ملزم کی، اب اس کے بارے میں اعترافی بیان دے دیا ہے۔ جیو نیوز پر شاہزیب خانزادہ کے ساتھ جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جو دوسرا ملزم کا جو دوسرے والا بیان جب ریکارڈ کیا گیا تو یہ ہماری پولیس کسٹڈی میں نہیں کیا گیا، ملزم کو ہم سے کوئی لے کر گیا جس کا انہوں نے نام نہیں بتایا، اور یہ جو بیک گراؤنڈ پیچھے دکھایا گیا ہے، جس بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کر اس ملزم کا بیان ریکارڈ کرایا جا رہا ہے، یہ تھانے کی کسی بھی حدود سے شامل نہیں ہے۔ تو پھر ڈی پی او صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون تھا جو آپ کو اس قدر مجبور کر رہا تھا اور وہ آپ کی کسٹڈی سے جو ہے وہ ملزم کو لے کر گیا اور اس کا بیان چلتا رہا۔ ایک ملزم، ایک مجرم جس نے پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر پر حملہ کیا، اٹیک کیا، اس کو تقریباً جو ہے وہ اسیسینیٹ کرنے کی پوری پلاننگ کر لی گئی تھی۔ اس کے اسکرپٹ وائز 2 سے 3 بیانات خواتین و حضرات آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا چینل پر چلتے رہے، اور عمران خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نہ صرف لیڈر ہیں بلکہ پاکستان کے جو ہے وہ سب سے بڑی پولیٹیکل اینٹیٹی ہے اس وقت پاکستان میں، ان کو جو ہے وہ اس وقت امپورٹڈ سرکار پابندیاں لگا رہی ہے، میڈیا کے اوپر پلاننگ کر رہی ہے کہ ان کے بیانات نہ چلنے پائیں، ان کو آن ایئر نہ کیا جائے، اور ان کو جو ہے ان کی ریکارڈڈ تقریریں بھی جو ہے وہ میڈیا پر نہ دکھائی جائیں۔ اب جو شک و شبہات ہیں وہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی جنم دینے لگے ہیں، اور اگر آپ پنجاب پولیس کے کارناموں کو دیکھیں تو یہ آئی جی پنجاب جس طریقے سے اس جائے وقوعہ کو جو ہے وہ 5 سے 6 گھنٹوں کے اندر صاف کر دیا گیا، بے نظیر کی قتل کی جو جائے وقوعہ تھی جیسے اس کو دھو دیا گیا، یہاں کے بھی سارے ثبوت مٹا دیے گئے، اور کوئی جامع انویسٹیگیشن ہونے سے پہلے ہی قاتل کا جو اسیسینیٹ کرنے والا جو حملہ آور تھا اس کا بیان بھی آپ کو پتہ ہے میڈیا کی، جیو نیوز کی، اور خاص طور پہ پی ٹی وی کے سب سے پہلے ان کی اسکرین کا ضامن بنا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آئی جی پنجاب سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، چونکہ اس کا کوارڈینیشن رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہے، اور براہ راست جو ہے وہ آئی جی پنجاب صاحب رانا ثناء اللہ صاحب سے اور وزارت داخلہ سے احکامات لیتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ آئی جی پنجاب نے ایک بڑی منطق پیش کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، انہوں نے کہا جی پنجاب حکومت جو ہے وہ ہمیں ایف آئی آر کاٹنے سے روک رہی ہے۔ اب جیسے ہی آئی جی پنجاب نے یہ منطق پیش کی تو مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ ہم جناب آئی جی پنجاب کو جو ہے وہ ریاست کی مدعیت میں من مرضی کی جو ایف آئی آر ہے وہ کاٹنے سے روک رہے تھے۔ اب آئی ڈونٹ نو ایسا کیا چکر ہے، منافقت آئی جی پنجاب کر رہے ہیں یا وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں۔ بہرحال آج 2 ملاقاتیں پھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے بڑے تحفظات، بڑے کنسرن شو کیے ہیں، بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب تو ہیں وہ بڑے زبردست طریقے سے گرجے اور برسے ہیں، اور آئی جی پنجاب کی صحیح طریقے سے کلاس لی ہے، اور آئی جی پنجاب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم ایک شہری کے بیسک رائٹ کے طور پر، پولیٹیکل لیڈر خان صاحب بعد میں ہے، پہلے وہ پاکستان کے سٹیزن آف پاکستان ہے، تو جو ان کا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ کسی شخص کے اوپر بھی ایف آئی آر کروا سکتے ہیں، تو ایف آئی آر بیسیکلی قانونی طور پر ایک فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سارا مقدمہ چلتا ہے، پروسیکیوشن چلتی ہے اور اس کے اوپر پروسیڈنگز ہوتی ہیں، فردر ایویڈنسز ہونے کے بیس پر اس میں سے مختلف نام نکالے بھی جا سکتے ہیں اور اس میں مزید نام ایڈ ہو بھی سکتے ہیں۔ تو ایف آئی آر درج کروانا وہ کسی بھی شخص کی بنیادی رائٹ ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ آئی جی پنجاب صاحب، اگر آپ کسی بھی پاکستانی سٹیزن کے بنیادی
جو اس کا ایک حق ہے اس پر آپ عمل درآمد نہیں کر سکتے تو پھر تمہاری وردی پہ لعنت ہے۔ اور یقیناً ایسا ہی ہے، اگر پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر پر کی کہنے پر ان کی مرضی کی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی، تو خان صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک عام شہری کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، اس کے حقوق کس طرح سے پامال ہوتے ہوں گے۔ اب اس وقت کی جو سچویشن ہے، جب یہ حملہ ہوا عمران خان صاحب کے اوپر تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا کہ جی ہم اس حملے کی مذمت کرتے ہیں، یہ بڑا افسوسناک ہے، بڑا تشویشناک ہے، ریاست کے اندر جو ہے وہ کسی بندے کو جو ہے وہ ہتھیار ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی، پرتشدد واقعات کو جو ہے وہ کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ہی خان صاحب نے پریس کانفرنس کی اور رانا ثناء اللہ صاحب کا نام لیا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پر اور میجر جنرل فیصل نصیر صاحب پر ایف آئی آر درج کرنے کا کہا تو رانا صاحب کی زبان ہی بدل گئی اور وہ اپنی انہی باتوں پر آ گئے جن کی وجہ سے عمران خان صاحب کو یہ شک ہے کہ اس حملے میں پورا کے پورا رانا ثناء اللہ صاحب کا پورا آسپیکٹ شامل ہے۔ اگین وہی فتنہ فساد، سر کچلنے والی بات، ٹھکانے لگانے والی بات، رستے سے ہٹانے والی بات، اس کو یک لخت اور اس کو جناب اپنے منطقی انجام تک پہنچانے والی بات رانا ثناء اللہ صاحب اپنے منہ سے دوبارہ نکالنے لگے اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ اب پی ایم ایل این کا جو میڈیا سیل ہے وہ اس نیریٹو کو اب ہوا دے رہا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ خان صاحب نے جو ہے وہ اپنے اوپر خود کروایا ہے پولیٹیکل ہائٹ گین کرنے کے لیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو اتنا تک بھی کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو گولیاں لگی ہیں یہ سب فراڈ ہے، یہ سب جو ہے وہ جیلی کیس ہے، خان صاحب کو ایک گولی چھو کے گزری ہے اور بلڈ نکلا ہے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب منطق دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گولیاں بھی نہیں لگی، تو اس کو ایک پورا ایک نیریٹو شیپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کے اوپر یہ جو حملہ ہوا ہے یہ حملہ فیک تھا اور یہ کروایا گیا ہے تاکہ یہ حملہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں پر ہی امپوز کیا جا سکے اور ان کی ہی سازش قرار دیا جا سکے۔ یہ تو صورتحال ہے پاکستان کے اندر۔ اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اعظم سواتی صاحب ان کو لے ڈوبیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایسے سینیٹر ہیں اعظم سواتی صاحب جو بڑے عزت دار ہیں، بڑے خوددار ہیں، مال و دولت ان کے پاس بہت سارا ہے، خریدا ان کو جا نہیں سکتا، غیرت ان کے اندر ایسی کوٹ کوٹ بھری ہوئی ہے کہ وہ اب اپنے اوپر جو تشدد کا میٹر ہے وہ اس کو کسی بھی حوالے تک لے کر جانے کے لیے تیار ہیں۔ چیئرمین سینٹ صاحب نے ایک کمیٹی بنائی، یہ انویسٹیگیٹ کرے گی جناب والا جو اعظم سواتی صاحب کے اوپر تشدد ہوا ہے۔ اب اس کمیٹی کے اندر جو ممبران شامل ہیں وہ سارے کے سارے جناب نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگ شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لوگ اور نون لیگ کے لوگ کس قسم کی انویسٹیگیشن کریں گے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں صرف ججز کو جو ہے وہ اپنی جو مبینہ ویڈیو بھیجی گئی ہے میری مسز کو، یہ ویڈیو 100% درست ہے اور یہ ویڈیو جو ہے میں کسی بھی سطح پر جا کر ججز کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جو سینٹ کے ارکان پر مشتمل جو چیئرمین سینٹ صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے اس سے میں کسی بھی قسم کی اپنی ویڈیو شیئر نہیں کروں گا چونکہ عزت کا میٹر ہے اور اعظم سواتی صاحب ایسا کریں گے بھی نہیں۔ تو جب اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ میں یہ ویڈیو ہر صورت میں ججز کے ساتھ شیئر کروں گا تو عمر عطا بندیال صاحب نے جو کہا ہے کہ یقیناً اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کی بات پہ بلیو کرتے ہیں، آپ اپنے گھر کی عزت کو محفوظ رکھیں اور آپ یہ ویڈیو کسی بھی شخص کو نہیں دکھائیں گے۔ ہم اس میٹر کی کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور اس کے خد و خال کو جو وہ جڑ سے دیکھیں گے کہ اس پورے میٹر میں ہوا کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو پروٹیسٹ کی اب شکل دی دی ہے، جامع طور پر مختلف روڈز جو ہے وہ بند کیے جا رہے ہیں۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے راولپنڈی پہنچنے سے پہلے اسلام آباد کے تمام تر داخلی اور خارجی راستے جو ہیں وہ ان کو بند کیا جائے گا اور وہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگ ہی کریں گے۔ مالاکنڈ ڈویژن سے کے پی کے سے اگر بات کریں تو مراد سعید صاحب پورے مالاکنڈ ڈویژن کو لیڈ کریں گے اور وہ ایک پورے کا پورا لانگ مارچ تقریباً جو ہے وہ 10 سے 15 ہزار بندے وہاں سے لے کر آئیں گے۔ پرویز کھٹک صاحب جو ہے وہ انٹیریئر کے پی کے اور جو پشاور ڈویژن ہے اس کو لیڈ کریں گے۔ علی امین گڈھا پور صاحب جو ہے وہ کوہاٹ اور بنو ٹانک ہو گیا آپ کا ڈیل اسمیل خان، یہ ڈیل اسمیل خان ڈویژن کو ٹیکل کریں گے۔ لاہور کے اندر جو ہے وہ فرق حبیب صاحب، فیصل آباد لاہور فرق حبیب صاحب اور حماد اظہر صاحب ہو گئے اور جناب اعجاز چودھری صاحب،
یہ لوگ الگ مارچ کو ٹیکل کریں گے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کے پہنچنے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے پروٹیسٹ کو ایک جامع شکل دے دے گی، اور پاکستان کے اندر جتنے بھی اہم شاہراہیں ہیں، جتنے بھی اہم موٹر ویز ہیں، ان سب کو بلاک کیا جائے گا. راول پنڈی اور اسلام آباد کے لوگ جو ہے وہ اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے تمام تر بند کریں گے. میرے خیال میں جو ہے وہ ریڈ زون تک جانے کی، چونکہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات بھی ہے، تو ریڈ زون تک جانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی. اگر اس لانگ مارچ کے ذریعے اسلام آباد کو صرف اگر بند کر لیا جاتا ہے، عدالت انٹرویل نہیں کرے گی. جو عدالت کے آج کے ریمارکس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جو پولیٹیکل میٹرز ہیں ان سے جو ہے وہ عدالت کو دور ہی رکھا جائے. پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کر تمام تر معاملات کو طے کریں اور پروٹیسٹ کے لیے جو بھی لوازمات ہیں وہ طے کیے جائیں. خواتین و حضرات، اب تک کے لیے اتنا ہی. فردر جو بھی اپڈیٹس ملتی ہیں ان سے آپ کو آگاہ کریں گے. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ.